تو میں فلاں مسئلے میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، تو ان کی کچھ فیس ہوتی ہے، کوئی 5,000 ہے یا 10,000 ہے، وہ فیس لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں استخارہ کر کے آپ کو نتیجہ بتا دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی نے تو چپکے سے 2 جملوں میں رائے دے دی ہے کہ یہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے، یہ آپ کی شادی ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد یا چند دنوں بعد وہ نتیجہ بتاتے ہیں کہ آپ کا میں نے استخارہ کیا ہے، استخارے میں یہ چیزیں آئی ہیں جو آپ نے کاروبار کے بارے میں پوچھا ہے یا شادی کے بارے میں یا جو بھی۔ شادی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ تو استخارہ کیا ہی نہیں، 1-2 جملوں کے اوپر وہ بچی کی پوری زندگی کھا گیا، یہ آدمی بچی کی پوری زندگی تباہ کر دی ہے اس صاحب نے۔ ہمارے ہاں جو استخارہ ہوتا ہے وہ استخارے کا تصور یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ تمہارا یہاں فائدہ ہے کر لو، یہاں تمہارا نقصان ہے نہ کرو۔ صورتحال یہ تھی کہ جیسے آپ نے بتایا ویسے ہوا ہے، حالانکہ میں خود بذات خود اس کا اعتراف کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمیں کل کا کیا کسی کا کیا یقین کریں، اپنی ذات کے متعلق نہیں پتا۔ تو وہ ساری پریکٹس ویسے کی، میری وہ ہاتھ دیکھا اور ذائچہ بنایا اور کہا نہیں اللہ آپ کو بیٹے سے نوازیں گے۔ آپ پوری زندگی کا فیصلہ خواب پہ رکھ رہے ہیں، پوری زندگی کا فیصلہ دوسرے آدمی کی رائے پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں ورنہ آپ کو پوری زندگی رونا پڑے گا، کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استخارہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس پہ ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اپنے اس پروگرام میں جو جادو اور علاج کے نام سے آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اور جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، میں ہمیشہ ان کے تعارف میں چند باتیں کہتا ہوں کہ آپ عالم دین ہیں، آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، اور آپ ٹی وی کے اور سکرین کی معروف شخصیت ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ضرور آج جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے ہاں استخارہ ہوتا ہے اور جو استخارہ کیا جاتا ہے اور جو استخارہ کروایا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دین ہے نہیں دین، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ جناب قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں استخارے کی صورت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یا تو عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس پہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ یہ استخارہ کرتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ فون اٹھاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، فلاں میری والدہ کا نام ہے، تو میں فلاں مسئلے میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو ان کی کچھ فیس ہوتی ہے، کوئی 5,000 ہے یا 10,000 ہے، وہ فیس لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں استخارہ کر کے آپ کو نتیجہ بتا دیتا ہوں۔ تو وہ چند دنوں بعد، ایک ہفتے بعد یا چند دنوں بعد وہ نتیجہ بتاتے ہیں کہ آپ کا میں نے استخارہ کیا ہے، استخارے میں یہ چیزیں آئی ہیں جو آپ نے کاروبار کے بارے میں پوچھا ہے یا شادی کے بارے میں یا جو بھی، تو اس کے بارے میں یہ آپ کو یہاں اچھا ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا یہ آپ کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، یہ ہے مروجہ استخارہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ جو شرعی رہنمائی ہے ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا یہ وہی استخارہ ہے یا اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، ہم پیچھے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ استخارہ کوئی دوسروں پہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے، استخارہ بذات خود سیکھنے اور استخارہ بذات خود کرنے والی بات ہے۔ جو طلب تڑپ آپ کو ہے، جو فکر کام کی آپ کو ہے، جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسا ہو، وہ کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا نا، یہ پکی بات ہے۔ دوسرے آدمی نے اگر استخارہ کرنا ہے، جیسے کوئی آدمی نماز جنازہ کسی اور اپنے والدین بہن بھائیوں کا خود پڑھے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کو جو تڑپ ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز استخارہ آپ انتہائی اہم کام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جس کے لیے آپ نے
کرنا ہے اور جس کو کہا ہے وہ اس کو تو آپ کی فکر ہی کوئی نہیں، آپ کی طلب ہی کوئی نہیں، آپ کی تڑپ بھی کوئی نہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ مسنون استخارہ وہی ہے جو آپ بذات خود کرتے ہیں. غیر مسنون کے ہم یہ حرام کفر کی طرف فتوی اس میں نہیں دیتے، لیکن غیر مسنون کے آگے 20 دروازے آپ کھول سکتے ہیں. آپ 20 دروازے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ٹی وی چینل میں لائیو کال آتی ہے، لائیو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لائیو استخارے کا سوال ہوتا ہے اور لائیو استخارے کا جواب ہوتا ہے. ویسے بھی شفیق صاحب یہ جو ہمارے ہاں مسنون دعا ہے استخارے کی، اس میں کے الفاظ پہ بھی غور کریں تو اللہم انی استخیرو کا یعنی میں انسان خود مانگ رہا ہے نا، کسی کے لیے تو وہاں وہ الفاظ نہیں ہے یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسرا استخارہ کرتا ہے ٹی وی چینل میں آپ بیٹھے ہوئے کوئی آدمی لائیو کال میں لے تو لائیو کال میں حضرت میں اس وقت 2 رکعت پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس وقت لگ سے آپ کا مسئلہ دیکھ کر آیت یا صورت اور اسی طرح ساتھ ساتھ دعائے استخارہ تو میں نے پڑھی نہیں. اب ہمارے یہاں نا استخارے کا مطلب حساب لگانا ہوتا ہے، استخارہ نہیں کروا رہے ہوتے، اصل میں یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ جادو میں کیا جاتا ہے، جیسے جادو شعبدہ آباد نجومی لوگ کرتے ہیں. یہی وجہ لائیو کال ہے، لائیو جواب ہے. آپ نے نہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نہ دعائے استخارہ پڑھی ہے، نہ آپ نے اس کے اندر تدبر تفکر کیا ہے، نہ اسی طرح جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ نے دعا الگ سے کی ہے، نہ اس دونوں کے مسئلے کو دیکھا ہے کہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے جس آدمی سے کام کرنا نہ اس آدمی کی نوعیت کا پتہ ہے، جس آدمی نے کرنا نہ اس آدمی کی حالات و واقعات کا پتہ ہے. تو آپ استخارہ نہیں کر رہے، آپ خواہ مخواہ اٹکل پچو مار رہے ہیں اور اسی طرح چلامی سی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بھائی کاروبار بڑا چڑھ جائے گا، آپ آسمانوں پہ چلے جائیں گے اور آسمان سے ستارے توڑ کے لے آئیں گے، اور اسی طرح آپ کی کوئی لاٹری کھلنے والی ہے، آپ کو کوئی بڑا بزنس ملنے والا ہے. تو بزنس کو ملے یا نہ ملے آپ نے کم سے کم باتوں میں تو خوش کر دیا ہے. یہ لوگ باتوں میں خوش کرنے کے ڈیلر ہوتے ہیں. اس میں عام طور پہ ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی شخص بتا دیتا نا کہ آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، مطلب آپ نے 10 لوگوں کو یہ بات بتا دی نا کہ آپ کا یہ ہو جائے گا، اب 8 کا نہیں ہوا نا تو وہ چپ کر جائیں گے. جن کا ہو گیا نا وہ اس کے نمائندے بن جائیں گے، وہ کہیں گے جی مجھے انہوں نے کہا تھا ہو جائے گا سو وہ ہو گیا ہے. اور وہ پھر ایسی ہوا بنے گی، وہ لوگ کہیں گے جی میرا تو ہو گیا، میں نے تو پورن کہا جی ایسے ہی ہوگا، اور وہ ویسے ہی ہو گیا. اب جن 8 کا نہیں ہوا وہ اتنا شور نہیں کرتے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، میری قسمت ہی ایسی ہے، میرا فلاں ایسا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے غلط چیز کی ترویج کے لیے. زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہو سکتا ہے نا تو آپ نہیں کر سکتے. مثلا آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اچانک ایسا ہے کہ کسی عورت کا مسئلہ ہے، بچی کا مسئلہ ہے، اس نے استخارہ کرنا ہے ان 7-8 دنوں میں، لیکن 7-8 دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، کوئی ایسا عذر ہے، یا بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے اس وقت نماز نہیں پڑھنی، تو آپ کا شرعی عذر ہے، اس وقت آپ کے ماں باپ کر لیں. آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے جو گھر کا فرد ہے وہ استخارہ کر لے، کیونکہ وہ بھی اسی مسئلے سے درپیش، اس کو واقعات درپیش ہوں گے. جو خیر ہے اس کے گھر میں آنی ہے، جو شر ہے وہ بھی اس کے گھر میں آنا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ معاملات کی بہتری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور معاملات کا نقصان ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے مثلا اچانک کوئی ارجنٹ کام کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی کسی خاتون نے اس وقت بچے کی ولادت والے مسائل میں ہے، اس نے نماز تو نہیں پڑھنی، یا اسی طرح جو ہے نا وہ عام ایسے حالات میں جس دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، تو یہ آپ کا واقعتاً کوئی عذر ہے. لیکن اس میں بھی آپ یہ کر لیں کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز نہ ہی صحیح دعائے استخارہ تو پڑھ سکتے ہیں. دعائے استخارہ اللہ تعالیٰ آپ کے عذر کو سامنے رکھ کے یہ معاملات انشاءاللہ بہتر سے بہتر فرمائے گا. رہی بات یہ کہ چلتے پھرتے آدمی سے استخارہ کرنا نہ صرف وہ غیر مسنون والی بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے تکلیف دہ. بس اوقات پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی نے تو چپکے سے 2 جملوں میں رائے دے دی ہے کہ یہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے، یہ آپ کی شادی ٹھیک ہے. شادی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ تو استخارہ کیا ہی نہیں، 1-2 جملوں کے اوپر وہ بچی کی پوری زندگی کھا گیا. یہ آدمی بچی کی پوری زندگی تباہ کر دی ہے اس صاحب نے صرف 2 جملوں پر. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پہ تمہاری شادی ٹھیک ہے، اب یہ جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ اس کو کس نے بتایا؟ اب استخارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ نہیں مطلب آپ اتنے تیقن سے گویا آپ تو غیب کی خبر دے رہے ہیں نا کہ آنے والے وقت میں فلاں جگہ پہ آپ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. یہ تو آپ کا یہ شعبۃ بازی نجومی والی بات ہے. میرے خود ایک اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے. ویسے کوئی بات ہوئی, اس نے مشورہ, میں سیدھی بات ہے کہہ دیتا ہوں, شادی کے مسئلے میں یا اس طرح کے مسئلے میں اس میں مشورہ اچھا دے دوں گا. مشورے میں یہ ہے کہ کچھ ہم لوگوں سے ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, سٹی میٹنگ دین دنیا دونوں اداروں میں آتے جاتے رہتے ہیں. ہمیں کم کم کچھ تجربات یہ تو ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا, بندے کو پہچان کے ہم جو معاشرتی رائے دے دیں گے, لیکن استخارہ آپ نے کرنا ہے. اور اسی طرح کرتے کرتے کہ مجھے باہر سے فون آیا, باہر سے فون آنے کے بعد ان کی باتیں میں نے سنی, میں نے تھوڑا مشورہ دے دیا تو وہ کام ہو گیا. کام ہونے کے بعد اس کا پھر 6 مہینے سال گزرنے کے بعد پھر کوئی کام کا, پھر اس کا کام ہوا. اب ہوا اس طرح کہ مجھے یہ پیچھے تھوڑی دیر پہلے جیسے ہوتا ہے نا, وہ میں فون آیا کہ آپ صاحب آپ سے استخارہ کرنا. میں نے کہا استخارہ تو آپ بھی کریں گے. نہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں. میں نے کبھی میں کسی کے لیے تو کرتا ہی نہیں ہوں. تو اور یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اور یہ باقاعدہ صورتحال یہ تھی کہ جیسے آپ نے بتایا ویسے ہوا ہے. حالانکہ میں خود بذات خود اس کا اعتراف کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمیں کل کا کیا, کسی کا کیا یقین کریں, اپنی ذات کے متعلق نہیں پتہ, اپنی ذات کے متعلق نہیں پتہ. میں نے اسے بتایا بچے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. میں جب بذات خود کہہ رہا ہوں تو آپ اس کی بات پتہ ہے کیا ہے, کہتے نہیں آپ ویسے آج کام لے رہے ہیں, نہیں آپ کو پتہ ہے لیکن بتا نہیں رہے. یہ بات یعنی لوگوں کا یہ کنسپٹ جو بن چکا ہے یہ ویسے نہیں بنا, اور یہ 1-2 باتوں اور یہ 1-2 پروگراموں سے نہیں, یہ باقاعدہ مارکیٹ کا, ماحول کا, آپ کے سماج کا, سوسائٹی کا یہ باقاعدہ ماحول ہے. اس کو توڑنا چاہیے. استخارے کی عادت خود ڈالنی چاہیے. کسی ایسے آدمی سے تو استخارے والی بات ہی نہ کریں جس آدمی کا نماز, روزہ, عقیدے اور اسی طرح اسلام, عبادات, معاملات, اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی نماز 5 بڑی فرض پوری بڑی مشکل سے کر رہا ہے. جو آدمی اپنی 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے, وہ آپ کی 6ٹھی 7ویں نماز کیسے پڑھے گا اور آپ کے لیے کیسے وہ لگ سے بیٹھے گا. عاملین کے پاس اتنا وقت نہیں. میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے بیٹی کی شادی کرنا تھی, تو انہوں نے میرے سے مشورہ کیا, کہنے لگے کہ نعیم صاحب فلاں گھر ہے, تو وہ لڑکا ایسا ہے, ان کے والد ایسے ہیں, اور وہ تو آپ کیا کہتے ہیں. تو میں جانتا تھا ان کو, میں نے کہا کہ وہ تو اچھے لوگ ہیں, آپ کر لیں, میری بھی رائے ہے کہ آپ کر لیں. انہوں نے بیٹی کا نکاح کر دیا وہاں پہ. اب اس کو شاید 2 سال ہو گئے ہمیں, اب جب ہم بات کر رہے ہیں تب, تو وہ بچی بڑی خوش ہے اپنے گھر میں. اور وہ تو اب بھی جب ہم کہیں ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے مشورہ کیا تھا تو بڑا اچھا ہوا الحمدللہ. اب دیکھیں یہ ایک مشورہ ہے. اب اس کو وہ کہہ دیں کہ یہ مجھے غیب کی خبر تھی, یا میں کہہ دوں کہ بھی یہ کوئی ایسی, اچھا یہ ایک رائے ہے. آپ حالات کو دیکھتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, جب وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے. سو اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کوئی اس کو حتمی طور پہ کوئی چیز آپ بتا سکیں, یہ تو خالص غیب کی خبر ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا, یہاں فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. سو ہمارے ہاں جو استخارہ ہوتا ہے وہ استخارے کا تصور یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ تمہارا یہاں فائدہ ہے کر لو, یہاں تمہارا نقصان ہے نہ کرو. اب یہ جو ہے, کیا یہ اس کے پاس صلاحیت ہے, کیا یہ کوئی اس کو خواب آتا ہے, کیا یہ اس کو کوئی الہام ہوتا ہے کہ یہ بتائے. دیکھیں قرآن جی کی بات واضح ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں. مَا يَعْلَمُ إِلَّا هُوَ, اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کچھ نہیں جانتا. مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا, کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس طرح کی بات سیدھی بات ہے. یہ تو نعیم صاحب غیر شرعی ہے اور غیر اخلاقی بھی کہہ لیں, اس اعتبار سے کہ بندے کو رائے لیتے اور دیتے وقت دونوں چیزوں کو خیال ہونا چاہیے. رہی بات یہ ہے کہ آپ شریعت کے نام پہ کھلواڑ کر رہے ہیں. شریعت کے نام, یعنی آپ اندازہ کریں, ایک بندہ کسی سے استخارہ کروا رہا ہے, دوسرا بندہ خود کر رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے, اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کنواں تھا اور فلاں تھا. یعنی آپ اندازہ کریں اس استخارے میں خیر تھی, اس رشتے میں خیر تھی, بزنس میں خیر تھی, تعلیم میں خیر تھی, لیکن شیطان آپ کو وہ خیر نہیں دینا یا آپ کو لیے پسند نہیں کرتا تھا.
شیطان خود تلبیس کر کے آپ کو خواب کے ذریعے اس نے برا خواب دکھایا ہے اور برے خواب کے ذریعے آپ نے وہ کیا ہے کام خیر کا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو برے کام میں پھنسانے کے لیے اس نے اچھا خواب بنا کے دکھایا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کی قسمیں 2-3 ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو من الرحمن ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو من الشیطان ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو من الانفس یعنی اپنی نفسیات کی طرف سے ہے۔ اب شیطان نے خواب دکھایا آپ نے کہا کہ یہ رحمان نے مجھے اشارہ کیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ رحمان نے اشارہ کیا ہے یا شیطان نے آپ کو خواب کے ذریعے؟ تو دونوں طرف یعنی جو خود کر رہے ہیں وہ بھی غیر مسنون طریقے پہ کھڑے ہیں، اور جو دوسروں سے کروا رہے ہیں وہ تو بالولا غیر مسنون طریقوں پہ کھڑے ہیں۔ لہذا یہ استخارے کا صحیح کنسیپٹ بڑا سادہ، سمپل، آسان ہے۔ ابھی آپ نے فرض نماز پڑھی، فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ مسجد میں 10 منٹ پہلے چلے جائیں، مسجد ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے چلے جائیں، آپ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے چلے جائیں، آپ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کر کے عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں۔ 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور تکبیر کے درمیان میں جب استخارہ کریں گے وہ وقت بھی قبولیت والا ہے۔ تہجد کے وقت کر لیں، اشراق کے وقت کر لیں۔ 2 رکعت آپ پڑھ نہیں سکتے اپنے لیے، پوری زندگی کے فیصلے لینے ہیں، اور آپ پوری زندگی کا فیصلہ خواب پہ رکھ رہے ہیں، پوری زندگی کا فیصلہ دوسرے آدمی کی رائے پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، وگرنہ آپ کو پوری زندگی رونا پڑے گا، پوری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے، اور پوری زندگی جو ہے نا وہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استخارہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ فوراً چلے جاتے ہیں، دبئی چلے گئے، وہاں پریشان ہو گئے، یورپی ممالک میں چلے گئے، وہاں پریشان ہو گئے، اور پریشانی بھی پھر کیا ہے، وہاں جا کے کتے نہلاتے ہیں۔ یعنی معاملات استخارہ کر لو، میرے لیے جانا بہتر ہے، نہیں جانا بہتر ہے، جیسے بھی ہے، تو آپ اس میں بڑے خوشحال اور خوش و خرم ہوں گے۔ ابھی بھی ہم نے نعیم صاحب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ سیل پرچیز لینے کرنے والی، جو بعد دفعہ ہوتا ہے کچھ چیزیں کرنے والی، وہ آج کچھ چیزوں کی پیمنٹ کرنی، لیکن پیمنٹ میں کچھ مسئلہ آ گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ آگے 2-3 چھٹیاں آ گئی، جیسے سیٹرڈے سنڈے والا مسئلہ ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ میں آپ سے کچھ چیز لے لوں یا دوسرے سے کر لوں، اچانک کوئی بعد دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ پکڑ دکڑ کرتا ہے، لیکن 2-3 دنوں میں آپ یقین کریں کہ جو استخارے کا مزہ آیا، اور جو 2-3 دنوں میں اللہ سے تعلق اور دل کا اطمینان، دل میں دلیل کا آنا، دل میں ٹھہراؤ کا آنا، فیصلے میں پورا جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو جانا، اور فیصلے میں پورا وقت مل جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو پوری دیانت امانت کے ساتھ چیز لینے دینے کا جو نا اللہ وقت دے دیتا ہے۔ ہمارے اشفیق سے یہ پچھلے کچھ سال پہلے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، ہمارے ایک اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا کہ ایک صاحب تھے جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے استخارہ کرتے تھے، تو ان کا کوئی معاملہ ان کا سامنے آ گیا، کوئی پولیس کے ساتھ، تو پولیس نے جب ان کے وہاں پہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے وہاں ان کو جو تحریریں ملی، مختلف تحریریں پہلے سے پرنٹڈ تھیں، مطلب ایک تحریر پرنٹ ہے کہ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کا مستقبل بڑا اچھا ہے، آپ کا فلانا فلانا فلانا، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ پڑی ہوئی ہیں، اور ایک تحریر پرنٹڈ یہ ہے کہ آپ یہاں سے احتیاط کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، وہ پرنٹڈ پڑی ہوئی ہیں۔ سو وہ صاحب یہ کرتے کہ وہ اسکرین پہ بیٹھتے اور لوگ ان کو فیسیں دیتے اور وہ ان کو کال کرتے اور وہ ان میں سے ایک اٹھاتے لفافے میں ڈال کے ان کے بھجوا دیتے، کاپی پیسٹ، تو ان کے ایڈریس پہ بھجوا دیتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کر کے جب چیزیں ہوں گی اور لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یعنی یہ چیزیں ایسی، میں نے یہ بہت دفعہ یہ بات اس کا ذکر کیا، اور میرے لیے یہ بڑی یعنی سبق تھا۔ ہم جب پڑھتے تھے تو میرے ایک دوست تھے، تو ان کا بڑی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا، میں اور وہ دونوں کتابیں ہم نے لینی تھیں، اگلی کلاس پہ چلے گئے تو اردو بازار چلے گئے۔ اب وہاں فٹ پاتھ پہ جو آج بھی ہمارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ہاتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ استخارہ، قرآن دیکھ استخارہ، وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے وہ جو طوطا فال ہے، اب یعنی آپ تھوڑا سا غور کریں، یعنی کہ ایک طوطا ہے، ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے سامنے آپ نے 20-30 خط رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے اس کو 10 روپے دیتے ہیں یا 50 روپے دیتے ہیں، اس طوطے کو چھوڑتے وہ جا کے ایک کو اٹھا لیتا ہے، آپ کھول کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہاں بھی یہ ہے آپ کی قسمت۔ اب اندازہ کریں
کہ گویا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس بندے کی قسمت کیا، اس کو بھی نہیں پتا کہ میری قسمت کیا، اس طوطے کو پتہ ہے، اور یہ دونوں اس پہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ جو طوطا ہے نا، اس نے جو جا کے اٹھایا اس کو پتہ ہے کہ میری قسمت ان میں سے کہاں ہے. عقل مند بے عقل چیز پہ اعتماد کر رہا ہے. پھر یہ کہ وہ کتنے وہ خط ہوں گے، وہ 20 ہیں، 25 30 ہیں. یعنی اب اگر لاہور کی بات کر لیں تو لاہور کی 2 کروڑ آبادی کی قسمت ان 30 خطوں کے اندر ہے. اور پھر آپ اس کا کبھی اگر آپ کا مشاہدہ ہو تو آپ دیکھیے گا اس میں ہمیشہ خوشخبری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی نہیں ہوگا. میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ وہ 30 کے 30 کھلوا لیں کسی دن. کوئی بندہ جا کے اسے کہ یار میں آپ کو 5000 روپیہ دیتا ہوں کہ سارے مجھے کھول کے نا مجھے پڑھا دیں کیا لکھا ہے. اس میں کسی ایک میں بھی یہ نہیں وہ لکھا ہوگا کہ تم مر جاؤ گے، آنے والے 1 مہینے کے اندر تم مر جاؤ گے یا سال بعد تم مر جاؤ گے. کیونکہ اس نے جب اس سے پیسے لینے تو یہ اس کو خوش کرے گا، غمگین تو نہیں کرے گا نا. اس میں نہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. نعیم صاحب، آپ مشورے میں آپ کو حساس ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ استخارہ آپ کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، آپ کا گول نہیں ہے. میں جو ذکر کر رہا ہوں، میں اور وہ دوست جو تھے، اب میری ظاہر تب شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی عمر میں ہوگی، ہم دونوں ایویں شرارت ہمیں سوچی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، ایویں ہم چلے گئے ان کے پاس. تو وہ جو دوست تھے جن کی شادی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا بابا جی آپ ہاتھ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں کہا یار میرا ہاتھ دیکھے میں بڑا پریشان ہوں. تو کیا بتائیں آپ کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا یہ پریشانی یہ ہے کہ مجھے نا میرے ابو کہتے ہیں کہ تمہارے چاچو کی طرف تمہارا نکاح کرنا ہے، اور میری والدہ کہتی ہے کہ نہیں تمہارے ماموں کی طرف کرنا ہے. تو میں چاچو کی طرف کرنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں ہوگا یا دوسری جگہ پہ ہو جائے گا. بابا جی نے پہلے ان کا یوں ہاتھ پکڑا اور وہ ایسے ایسے وہ دیکھا، پھر ان کے پاس کاپی پینسل تھی، انہوں نے اس کا ایک ذائچہ سا بنایا، وہ لائنیں لگاتے رہے. اچھا لگا کے تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم چاہتے ہو نا وہاں ہو جائے گی. اچھا اس وقت اس لڑکے اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اس وقت، جب یہ صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ ہاں جہاں تم چاہتے ہو وہاں ہو جائے گی. اچھا وہ میرا بھی ایسے ہی، اب میری نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ وہ اللہ میں معاف کرے وہ تھا تو جھوٹ ہی. میں نے کہا جی وہ اب میری شادی ہوئی اتنی دیر ہو گئی ہے تو اب یہ بتائیے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازیں گے کہ بیٹی سے؟ میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ ساری پریکٹس ویسے ہی کی، میری وہ ہاتھ دیکھا اور ذائچہ بنایا اور فرما کہا نہیں اللہ آپ کو بیٹے سے نوازیں گے. حالت یہ ہے کہ اس بندے کو یہ بھی کہہ دینا تھا چلیں یہ پیر صاحب بتائیں آپ کو سارے پہ جوتا ماریں گے کہ نہیں ماریں گے. وہی بات اس کو یہ بھی نہیں پتا. اب جس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ میری شادی نہیں ہوئی اور جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس میرے ساتھی کی شادی ہوئی ہے، اس پہ مسلمان اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں گے، یہ ہمیں مستقبل کی بات بتائیں گے، اور جو بتاتے ہیں اس پہ وہ یقین کر لیتے ہیں. نعیم صاحب میں بات جیسے کرنے لگا تھا نا المستشار مؤتمن، کہ جو جس سے مشورہ دیا جاتا ہے وہ امین قسم کا آدمی ہونا چاہیے. استخارہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ استشارہ جو ہے وہ ایسا آدمی دنا دیکھو، ایسا دیندار دیکھو، ایسا بیبا دیکھو، ایسا دور رت دیکھو، ایسا وسیع القلب اور وسیع النظر آدمی دیکھو جو آپ کی چھوٹی سی چیز کو پوری کائنات کے تناظر میں دیکھے، آپ کی پوری نسل در نسل اس طرح کی چیزوں میں دیکھے. وہ پھر ساتھ ساتھ صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، صاحب رائے اور صاحب فکر بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مشورہ دینے اور لینے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، آپ کے متعلق بھی حساس ہو، اپنے متعلق بھی حساس ہو، اپنے دین کے متعلق بھی، اپنی دنیا آخرت کے متعلق بھی حساس ہو. پھر جا کے بھی وہ ایسی چیز بتائے کہ دیکھیں میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں نے آپ کو اپنی نظر میں یہ چیز دیکھی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو اس طرح ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے یہ معاملہ، لیکن اس میں بھی گنجائش ہے کہ غلطی کی، اس میں بھی کمی کوتاہی کی گنجائش. یہ تو مشورے کے پورے آداب میں سے باقی چیزیں ہیں. اس لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے میں نے آپ کے سامنے بناؤ کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ والی یہ آیت ہے کہ شورائی نظام میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو باقاعدہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جس آدمی کا رزق آپ کی پاکٹ سے چل رہا ہے اس آدمی نے آپ کو بادشاہ بنانا ہے. بات سمجھ رکھے نہیں، جو آدمی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ حضرت آج نہیں آئے تو میری مزدوری نہیں لگی، تو وہ آپ کو بادشاہ بنا سکتا ہے. پھر یہ جو مشورے میں آپ شفیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ یعنی ہم جب ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں یا ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو اس میں امکان ہونا اس بات کا کہ وہ مشورہ درست نہ ہو
یہ تو مطلب یہ تو میری اور آپ کی کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ کھجور والا معاملہ جو ہے آپ نے مشورہ دیا پیوند کاری کا، تو صحابہ کرام نے انہوں نے کر لی، صحابہ نے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا ہم نے کیا تو وہ تو اس دفعہ پھل کم ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ میرا میدان نہیں تھا، میں نے تو ایک رائے دی تھی، تمہارا بھی اموری دنیا کو، یعنی وہ تو میری ایک رائے تھی، سو آپ اس کو بہتر جانتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو یہاں پہ مطلب انہوں نے رکھا اپنی رائے کو کہ میری رائے دنیاوی معاملات میں آپ زیادہ جانتے تھے، آپ وہ اس طرح کر لیتے، سو آج کا کوئی دنا آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا؟ بالکل بالکل۔ اور نعیم صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ استخارے اور استشارے میں جو نمونے آپ نے بتائے ہیں اور جو نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں اور آ رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں شیطان نے پوری تلبیس ڈالی ہے۔ اب جیسے بعد حرام چیزوں کا استخارہ ہے، حرام چیزوں کا استخارہ، نجائز چیزوں کا استخارہ ہے، حرام اور نجائز چیزوں کے متعلق استخارہ، اور بعد فرائض کے متعلق استخارہ، فرض کے متعلق آپ نے استخارہ کرنا ہے، آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپشن ہی نہیں۔ عقیدے کے متعلق آپ نے استخارہ کرنا ہے کہ عقیدہ صحیح حلال چیز ہے، یہ کام آپ کے لازم ذمے ہے، فرض ہے۔ آپ اللہ سے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، یا شفیع صاحب اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جو شخص والدہ کا نام پوچھتا ہے کہ استخارے میں والدہ کے نام کا کوئی تعلق ہے؟ اس میں کوئی استخارے میں اس طرح کا تعلق نہیں ہے، استخارے کا کسی بھی چیز میں والدہ کے نام کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو وہ جو ہم نے پہلے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جادوگر میں یہ چیزیں یہ جادوگر عملیات کرنے والے شعبدہ باز جادوگر، اور بات تو ایسے ہیں انہوں نے نہ جادو سیکھا، نہ شعبدہ بازی سیکھی، نہ عملیات سیکھی، وہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور صرف یہ ہاتھوں کی صفائی والی بات ہے، یہ صرف یہ ڈیلنگ اور ڈیلر قسم کے بندے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ماں کا نام قرآن جی کیا کہتا ہے؟ ادعوہم لیا بھائی، اپنے ان کو پکارو ان کے باؤ اجداد کے، حتیٰ کہ جو لوگ ہم اپنے بچے جیسے ہوتا ہے نا، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے کسی کو بیٹا دے دیا، جیسے ہوتا ہے نا بہن بھائی آپس میں جو نا اس طرح کر دیتے ہیں، تو وہاں اس کا نام اصل باپ کا کٹوا کے یا نام پوری 15-20 سال اس کے سامنے نام نہیں بولتے تاکہ اس کو پتہ نہ چل جائے، نہیں بھی سچ بولو، اس کے شناختی کارڈ میں اس کے اصل باپ کا نام آئے گا، اس کے جو جتنے بھی اسکول وغیرہ کے اور کالج یونیورسٹی کے یا اس طرح سرکار کے کاغذات ہیں اس میں سے اس کے اصل والد کا نام آئے گا۔ یعنی یہ چیزیں جو استشارے سے متعلقہ ہیں یا استخارے سے متعلقہ ہیں، اور جو ٹی وی چینلوں میں چیزیں چل رہی برکیف یہ غیر مسنون ہے۔ ہماری رائے تو یہی ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ، آپ نہیں دعا بھی آتی، آپ اوپر دیکھ کے موبائل کھول لیں، ورقہ لے لیں، اوپر دیکھ کے اس طرح ورقہ سامنے رکھ لیں، اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، کریں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کائنات ثابت ہے۔ شفیع صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے، آپ کے علم میں عمل میں برکت دے، آپ یہ دینی رہنمائی کا ایک فریضہ ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین، استخارے کے بارے میں ہمارے یہ 2 پروگرام جس پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا سکھایا تھا اور صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، اور وہ استخارہ کن معاملات میں کیا کرتے تھے، اور یعنی یہ کتنا چھوٹا ان کے ہاں ایک عام سی بات تھی کہ وہ جگہ جگہ پہ استخارہ کرتے تھے، وہ بہت بڑے معاملے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ثابت شدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ وہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ استخارہ ہے وہ سامنے کی بات ہے، اور وہ شعبدہ بازی ہے، وہ جادو ہے، وہ شعبدہ بازی ہے، اور وہ کاروبار ہے، وہ استخارہ وہ نہیں ہے جو شریعت بتاتی ہے۔ سو اس لیے اپنے مال کو اور اپنے دین کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں برباد نہ کیجئے جو دین کے نام سے بے دینی پھیلاتے ہیں۔ سو ہمارا یہ پروگرام، اس کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجئے، ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات پہ اس پروگرام کو کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے، اپنے سوالات ہوں تو آپ ہمیں لکھ بھیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔